صبح ناشتے کے لیے امتل کے کمرے میں گیا تو وہ بیزار بیٹھی تھی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھیں، جیسے وہ رات کو سوئی نہ ہو یا بہت کم سوئی ہو۔ یہ بالکل خلاف معمول تھا، کیونکہ کل وہ سارا دن انتہائی خوش رہی تھی۔ میں نے پوچھا، کیا بات ہے؟ طبیعت تو ٹھیک ہے؟ وہ ہونٹ چبانے لگی اور نگاہیں میرے چہرے پر گاڑ دی۔ میں ایک لمحے کے لیے گھبرا گیا۔ آپ نے یہ تاریخ پڑھی ہے؟ اس کے لہجے میں اضطراب تھا۔ یہ سرخ کتاب دیکھ رہے ہیں؟ یہ سیاحوں کے لیے ڈاک بنگلے میں رکھی ہوئی ہے، میرے کمرے میں تو نہیں ہے۔ نہیں ہے تو اسے لے کر پڑھ لیں، یہاں کی تاریخ بھی خون سے لت پت ہے۔ یہ سامنے پہاڑی دیکھ رہے ہیں جو دریائے سندھ اور سکردو کو الگ کرتی ہے، اور اس پر پہاڑی پتھروں کا پختہ قلعہ۔ یہ انسان جس پر ہر آدمی اعتماد کرنے کے لیے لیکچر دیتا ہے، ان بے آب و گیاہ پہاڑوں کے حق ملکیت کے لیے جنگ و جدل کرتا رہا ہے۔ ان برف پوش چوٹیوں اور گھاٹیوں میں جگہ جگہ انسانوں کا لہو منجمد پڑا ہے۔ یہ المیہ تو انسان کا مقدر ہے امتل، آپ اتنا اثر کیوں لیتی ہیں؟ واہ، یعنی جس سرزمین پر میں نے زمین کی آنکھیں دیکھی ہیں، اب ان آنکھوں سے خون کے قطرے بھی ٹپکتے دیکھنے ضروری ہیں۔ بارود اور نیزوں سے بھرے ہوئے پتھر کے قلعے کو کیا حق پہنچتا ہے کہ جھیل کچورا کے بے داغ پانیوں میں اپنا عکس دیکھ کر اسے داغدار کرے؟ ان چاروں طرف چمکتی ہوئی نورانی چوٹیوں کو دیکھیے، جہاں سے خدا جھانکتا ہوا معلوم ہوتا ہے، اور پھر بھی لہو گرتا ہے۔ یہ سب کچھ عجیب ہے۔ کھانے کو مکئی کے بھونے ہوئے دانے میسر نہیں ہیں، مگر لڑتے ہیں، مرتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب کچھ ہمارا ہے۔ وہ چوٹیاں بھی جن پر چڑھنے کی ان میں سکت نہیں ہے، وہ دریا بھی جس کی ایک بوند بھی ان کے کھیت تک نہیں پہنچ سکتی۔ آخر یہ مہاراجے کیوں ہیں؟ کس لیے ہیں کہ لوگوں کو اکٹھا کر کے مرگ امبوہ کا جشن منائیں؟ میں پوچھتی ہوں، بکھرا ہوا انسان اچھا تھا کہ ایک ایک مرتا تھا اور طبعی موت مرتا تھا، یا ہجوم اچھا ہے کہ غیر طبعی موت مرتا ہے اور بے مقصد مرتا ہے؟ انسان کام کرے، اپنے لیے روزی پیدا کرے اور عمر طبعی تک پہنچے، کیا یہ سادہ سی حقیقت انسان کو سمجھ میں نہیں آتی؟ آ جائے گی امتل، کسی دن ضرور سمجھ میں آ جائے گی۔ ہمارے کڑنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا، بلکہ ہم خود بھی الجھ جائیں گے۔ آپ الجھ جائیں گے تو یہ کہہ کر الجھن سے نکل آئیں گے کہ ابھی تو انسان کی عمر صرف 10,000 سال ہے، اور کائنات کی عمر کے مقابلے میں یہ شیرخوار بچہ ہے۔ لیکن مجھے کون سمجھائے گا؟ میرے من سے یہ خوف کون نکالے گا کہ اگر شیرخوار بچہ کشتوں کے پشتے لگا سکتا ہے، ایٹم بم چلا سکتا ہے، تو جوان ہو کر یہ کیا کچھ نہیں کرے گا؟ دیوسائی جانے کا وقت ہو چکا تھا، ڈرائیور ہمارا انتظار کر رہا تھا۔ میں نے ہنستے ہوئے ٹالنے کے انداز میں کہا، یہ صدی ختم ہوگی تو ہم بھی ختم ہو جائیں گے۔ زیادہ سے زیادہ 30-35 سال اور جئیں گے۔ ہمیں سوچنا یہ ہے کہ آنے والے 30 سال کے ایک ایک لمحے کو کس طرح برتنا ہے، کس طرح سکھ حاصل کرنا ہے۔ آنے والی صدی سے آنے والی نسل خود نمٹ لے گی۔ جب اربوں کی تعداد میں انسان جینے پر آمادہ ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ ان کے ساتھ جئیں، کیونکہ یہ اکثریت کا فیصلہ ہے۔ یعنی 100 احمق کہیں کہ سورج مشرق سے نہیں مغرب سے طلوع ہوتا ہے، تو باقی کے 5 دانشور بھی ان کا کہا مان لیں، کیونکہ یہ اکثریت کا فیصلہ ہے۔ ہاں، ایسا ہوتا آیا ہے، میں نے جواب دیا۔ ایک روایت ہے کہ پرانے زمانے میں کسی حکیم نے ایک خاص قسم کا شربت تیار کیا۔ جو آدمی بھی اس شربت کا گلاس پیتا تھا، دنیا کے سارے غم بھول جاتا تھا اور کہکہے لگانے لگ جایا کرتا تھا۔ ہوتے ہوتے سارے شہر نے شربت نوش کر لیا اور شہر کہکہوں میں ڈوب گیا۔ بادشاہ کو معلوم ہوا، محل کے جھروکوں سے دیکھا تو ہر طرف کہکہوں کا طوفان برپا تھا۔ وزیر اعظم کو بلا کر مشورہ کیا۔ دونوں نے مل کر رعایا کو سمجھانے کی کوشش کی تو کہکہے لگاتی ہوئی رعایا نے نعرے لگائے کہ
کہ ہمارا بادشاہ اور وزیر اعظم پاگل ہو گئے ہیں، لہٰذا نئے بادشاہ اور نئے وزیر اعظم کا انتخاب کیا جائے۔ بادشاہ نے یہ سب کچھ سنا تو کنکھیوں سے وزیر اعظم کی طرف دیکھا۔ وزیر اعظم نے چپکے سے کہا، بادشاہ سلامت، بہتری اسی میں ہے کہ ہم بھی شربت کے گلاس پی لیں۔ جو ہی دونوں نے شربت پی لیا، بے اختیار کہکہے لگانے لگ گئے۔ رعایا خوش ہو گئی۔ بادشاہ زندہ باد، وزیر اعظم زندہ باد کے نعرے بلند ہوئے اور یوں دونوں دانشمند اکثریت میں گم ہو گئے۔ یہی تو رونا ہے وسیم صاحب کہ یہ شربت پینے والوں کی دنیا ہے۔ زہر کا پیالہ کوئی کوئی پیتا ہے، لیکن جو چیز نہیں ہے اس کی جستجو پاگل پن نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ ہم آخر ایک نامعلوم شے کی تلاش ہی کیوں کرتے ہیں؟ ہم خود اندھیروں کو پکڑتے ہیں اور پھر اندھیروں کے خلاف احتجاج بھی کرتے ہیں۔ تاریخ کا بوجھ لاد کر ہم کیوں کر خوش رہ سکتے ہیں؟ یہی تو میں کہنا چاہتی ہوں کہ تاریخ کے دکھ کا بوجھ ہمارے سروں پر لادنے کے بجائے لوگ اپنی ساری سائنس فطرت انسانی کو سمجھنے پر صرف کیوں نہیں کرتے؟ انسان کے اندر ہی اندر جو زلزلے آتے ہیں، کدورتوں اور نفرتوں کے طوفان اٹھتے ہیں اور انسان کی روح میں ہلچل مچاتے ہیں، اس طرف لوگ توجہ کیوں نہیں کرتے؟ ریشمی لباس سے روح کے زخم مندمل ہو سکتے تو آج کا یورپ اور امریکہ کپڑے پھاڑ کر نروان کی تلاش میں نہ نکلتا۔ میں کہتی ہوں، اگر مذہب روح کے دکھ کو نہیں پا سکا تو سائنس یہ کام کیوں نہیں کرتی؟ اتنی بڑی کائنات کے فاصلوں کا علم رکھتی ہے، ایک ذرا سے انسان کے سینے کے رازوں میں کیوں الجھ کے رہ گئی ہے؟ ابھی ہمارا سفر جاری ہے امتل۔ آج ہم نے دیوسائی جانا ہے۔ جب تک سفر جاری ہے انکشافات کی توقع بھی رکھنی چاہیے۔ ابھی تو آپ اندھیروں پر تنقید کر رہے تھے، جستجو کو پاگل پن کہہ رہے تھے، اور اب انکشافات کی توقع کر رہے ہیں۔ میں دل کے اندھیروں پر تنقید کر رہا تھا، جہاں ہم کسی نامعلوم شے کی تلاش کرتے ہیں جو غالباً نہیں ہوتی، لیکن ہم اس کے لیے تڑپتے ہیں۔ میں جستجو پر اعتراض نہیں کرتا اگر وہ مسرت حاصل کرنے کے لیے ہو۔ میں سفر پر بھی اعتراض نہیں کرتا، چاہے وہ دل کا ہو، چاہے روح کا اور چاہے جیب کا۔ سفر ہمیشہ نتیجہ خیز ہی ہوتا ہے۔ تو پھر چلیے، کیونکہ میں ان دنوں اس کشمکش سے گزر رہی ہوں کہ دوسروں کے لیے جی کر اپنے حصے میں بھی کچھ آتا ہے یا نہیں۔ دوسروں کے لیے جینے میں اپنے حصے کا خیال کچھ پسندیدہ نہیں ہے، اور امتل جیسی لڑکی کے لیے تو بالکل ہی پسندیدہ نہیں ہے۔ آپ مجھے ماورائیت کا سبق دیتے ہیں، فرشتہ بناتے ہیں، آدمی نہیں رہنے دیتے۔ میں نے ہنس کر کہا، آپ تو وجدان کی باتیں کرتی تھیں، پرندوں کے عرفان کی باتیں کرتی تھیں، احساس اور جذبے کی باتیں کرتی تھیں۔ مجھے تو خوشی ہوئی کہ آپ آدمی بن کر رہنا چاہتی ہیں۔ اس نے سینے کو چھید جانے والی نگاہوں سے مجھے دیکھا۔ کیا مطلب ہے آپ کا؟ میں اگر پرندوں کے عرفان کو آدمی کے ذہن میں گھلا دیکھنا چاہتی ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ میں عقل کو نہیں مانتی کہ بنائے ہوس ہے، میں خالص روحانیت کو بھی نہیں مانتی کہ راہ فرار ہے۔ میں گھونسلہ بنانے کی قائل ہوں، مگر پرندوں کے عرفان سے۔ میں انسان کی سوجھ بوجھ کے ساتھ پرندوں کا سا رویہ کیوں نہیں اختیار کر سکتی؟ مجھے کوئی اعتراض نہیں، کیونکہ اس رویے سے آپ کے گم ہو جانے کا اندیشہ کم ہو جاتا ہے۔ کم از کم میرے لیے اس سے بڑی سچائی دوسری نہیں ہو سکتی کہ آپ زندہ رہیں اور میں آپ کو جی بھر کر دیکھتا رہوں۔ وہ ہنس پڑی اور اس کے ماتھے کی شکنیں معدوم ہو گئیں۔ چلیے چلتے ہیں، جہاں تک ممکن ہے میں آپ کے ساتھ ہوں۔ میں دل سے چاہتی ہوں کہ سفر جاری رہے، آگے میرا اور آپ کا مقدر۔ جیپ تک گنتی کے چند قدم، جیسے کائنات سمٹ کر میرے پاؤں کے نیچے آ گئی تھی۔ خوشی سے میری نسیں گویا پھٹ جانے کو تھیں۔ وارفتگی کا یہ عالم کہ بیچاری زمین میرے پاؤں کے نیچے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ اے میرے خالق، یہ کیسی خوشی ہے! کیا ایسی ہوتی ہے مسرت؟ 7 پارہ جھیل سے آگے چڑھائی نہایت عمودی ہو گئی تھی۔ سڑک نہایت تنگ اور خستہ حال تھی۔ 2 نوجوان لڑکے جو ڈرائیور نے احتیاطاً سکردو سے بٹھا لیے تھے،
پیچھے سے اتار کر بونٹ پر بٹھا دیے تاکہ جیپ پیچھے کی طرف الٹ نہ جائے۔ جیپ چیونٹی کی چال چل رہی تھی۔ ہمیں اچانک بالکل عموداً 7-8 ہزار فٹ کی بلندی سے تقریباً 14 ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچنا تھا۔ ہر 2-4 فرلانگ کے بعد ریڈیٹر کا پانی ابل جاتا تھا اور جیپ کھڑی کر کے اس میں ٹھنڈا پانی ڈالنا پڑتا تھا۔ 11-12 ہزار فٹ کی بلندی پر پہنچے تو یہاں ٹیلوں اور چٹانوں پر ذرا ذرا سی برف جمی ہوئی تھی۔ یہیں پر ہم نے نسوانی آواز میں ایک بلتی گیت سنا۔ آواز دائیں ہاتھ کی پہاڑی کے اس پار سے آ رہی تھی۔ امتل کے اشارے پر ڈرائیور نے جیپ روک لی۔ آواز دھیرے دھیرے آ رہی تھی۔ بولوں کا مفہوم سمجھ میں نہیں آ رہا تھا، لیکن آواز میں ایسا ایکسپریشن تھا اور طرز میں ایسی پکار تھی کہ برہا کی ماری ہوئی اس پہاڑن کی فریاد نے ہمیں دم بخود کر دیا تھا۔ بول نہ سمجھنے کے باوجود آواز کے ایکسپریشن کے معنی کچھ یوں تھے: اے بلتستانی شہزادے، میرے کان ان قدموں کی چاپ سے آشنا ہیں جو نرم نرم برف پر چلنے سے پیدا ہوتی ہے۔ تم جب بھی آؤ گے میں جان جاؤں گی، کیونکہ میں جس اونچی چٹان پر بیٹھی تمہاری راہ تک رہی ہوں، وہاں سے کراکرم کی ساری گھاٹیوں پر میری نگاہوں کی حکومت ہے۔ تم جو نیلاب کے اس پار چلے گئے ہو، کبھی لوٹو گے۔ راکا پوشی کو چھو کر آنے والی مہکتی ہوائیں کسی نہ کسی دن تمہارا سندیش ضرور لائیں گی۔ کبھی تو لوٹو گے تم۔ نیلاب کے اس پار جانے والے مسافر، برف پر جمی ہوئی نگاہوں کے پگھلنے سے پہلے آ جاؤ کہ یہی قسم کھائی تھی تم نے۔ میں اور امتل دبے قدم چند چٹانیں عبور کر کے اس چٹان تک پہنچ گئے جہاں وہ لڑکی دنیا و مافیا سے بے خبر جاگتی آنکھوں سے زندگی کا سب سے حسین خواب دیکھ رہی تھی۔ چند بھیڑیں اس کے قریب چر رہی تھی۔ ہماری طرف لڑکی کی پشت تھی، مگر اس کی نکرئی گردن سے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ ایسی مگن تھی، ایسے سوز سے گا رہی تھی جیسے یاد الہی میں مصروف ہو۔ ہم نے اس کی محویت سے متاثر ہو کر ایک دوسرے کی طرف دیکھا تو ایک بھیڑ کو ہماری یہ ادا پسند نہ آئی۔ اس نے ہماری طرف سر اٹھا کر دیکھا اور اپنی بھولی بھالی آنکھوں سے بولی، کیوں تنگ کرتے ہو برہن کو؟ اچانک دیوسائی کے پہاڑ کا سحر ٹوٹ گیا اور آواز کا دیا بجھ گیا۔ لڑکی بدک کر چٹان پر کھڑی ہو گئی۔ وہ تیز تیز پلک جھپک رہی تھی اور وحشت زدہ ہرنی کی طرح ہمیں گھور رہی تھی۔ اس کی عمر 16-17 سال سے زیادہ نہیں تھی۔ منگول خد و خال کی تر و تازہ اور شگفتہ کلی، جس کے رخساروں کو کراکرم کی ٹھنڈی ہواؤں کے علاوہ کسی نے نہیں چھوا تھا۔ اس کی حیرت اور وحشت کو دیکھ کر امتل مسکرا پڑی۔ لڑکی کے چہرے کا کھنچاؤ قدرے کم ہوا اور اس کی آنکھوں میں خوف کی جگہ کوملتا نے لے لی۔ امتل نے ہنس کر کہا، تمہاری آواز ہمیں کھینچ لائی۔ لڑکی کچھ نہ بولی۔ وہ امتل کی بات سمجھی ہی کب تھی، لیکن اپنائیت کا کوئی نہ کوئی احساس اس تک پہنچ گیا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس کے چہرے پر ایک معصومانہ تبسم کھل گیا تھا۔ میں نے امتل سے سرگوشی میں کہا، لوگ گیت اسی طرح جنم لیتے ہوں گے۔ ہاں، امتل ہولے سے بولی، یہ لڑکی تو خود مجسم لوک گیت ہے۔ جب تک نیلاب کے اس پار گیا ہوا پردیسی لوٹ کر نہیں آتا، یہ گیت پہاڑ کے ہر پتھر کے سینے میں گرمی پہنچاتا رہے گا، اور جب پردیسی واپس آ جائے گا تو ہر پتھر روئے گا کہ برہن کہاں کھو گئی۔ میں یہی سوچ رہا تھا کہ شاید اسی برہا کا گیت سننے کے لیے ڈاکٹر نے ہمیں بھیجا تھا، لیکن ابھی ہم 14,000 فٹ کی بلندی پر نہیں پہنچے تھے۔ ابھی چند ہزار فٹ کی مسافت اور باقی تھی۔ لڑکی کھڑی تھی، کبھی ہونٹ چباتی، کبھی سوں کر کے ناک سکیڑتی اور کبھی پلکیں جھپکاتی۔ اس کے قدموں کے نیچے برف آہستہ آہستہ پگھل رہی تھی۔ امتل نے کہا، کاش میں لڑکا ہوتا اور وہی لڑکا ہوتا جس کے انتظار میں یہ معصوم لڑکی کھڑی گیتوں کی لڑیاں پر رو رہی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھا۔ کاش اس لڑکی کی جگہ آپ ہوتی اور وہ لڑکا میں ہوتا
جو نیلاب کے اس پار سے برہا کا گیت سن کر دوڑا چلا آتا۔ امتل مسکرائی، کاش ایسا ہوتا یا ویسا ہوتا، کچھ تو ہوتا، ایسے تہی دامن نہ ہوتے۔ مسکراہٹ کے باوجود امتل کی آنکھوں میں حسرت آمیز گمبھیرتا تھی۔ میں نے دل ہی دل میں بلتستانی لڑکی کو دعا دی جس کی محبت کی مہک نے ان حسین لمحوں کو زندگی بخشی تھی۔ آؤ چلیں، امتل جذبے سے رچے ہوئے لہجے میں بولی۔ چرواہن سے تنہائی چھن گئی تو گناہ ہمارے سر ہوگا۔ ہم واپس آ کر جیپ میں بیٹھ گئے۔ اب امتل چپ ہو گئی تھی۔ 2,500 فٹ کا سفر خاموشی میں گزرا۔ وہ گمبھیر بیٹھی رہی، جیسے ایک لفظ بھی اس کے دامن میں نہیں رہا۔ اچانک ڈرائیور نے جیپ روک لی۔ امتل جیسے خواب سے چونک پڑی۔ ہم دیوسائی پہنچ گئے تھے۔ بخدا یہ کیسا نظارہ تھا! یقین نہیں آ رہا تھا کہ روئے زمین پر ایسا منظر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ اگر اٹالین یا اسپینی سیاح نے یہ نظارہ دیکھا ہوتا تو یقیناً اس نتیجے پر پہنچتے کہ خدا ہے اور یہی اس کا گھر ہے۔ سطح سمندر سے 13-14 ہزار فٹ کی بلندی پر ہتھیلی کی طرح طویل و عریض میدان، تا حد نظر رنگ برنگ پھولوں کا لہراتا ہوا گلزار۔ ہم دم بخود رہ گئے، حیرت زدہ ہی نہیں خوف زدہ بھی ہوئے۔ جنوں اور پریوں کا دیس ایسا نہ ہوگا تو پھر کیسا ہوگا؟ اربوں اور خربوں بلکہ اس سے بھی زیادہ مسکراتے ہوئے تر و تازہ شگفتہ پھول ہمیں خوش آمدید کہہ رہے تھے۔ تقریباً 100 مربع میل کے چاروں طرف برف پوش چوٹیوں کی نورانی فصیل کھڑی تھی۔ زمین تو کیا، پوری کائنات میں ایسا منظر دوسرا کاہے کو ہوگا؟ لیکن انسان کا المیہ، ماؤنٹ ایورسٹ اور چاند پر پہنچنے والے دیوسائی نہ پہنچ سکے۔ انسان کو ورطۂ حیرت میں ڈالنے کے لیے یہی کیا کم تھا کہ 14,000 فٹ کی سطح مرتفع میں اتنا لمبا چوڑا میدان پایا جائے اور اس پر ترا یہ کہ نظر کی حد ختم ہو جائے مگر پھولوں کی سرحد ختم نہ ہو۔ گویا پاؤں میں بھی پھول اور تابہ افق پھول ہی پھول، یعنی زمین پر بھی پھول اور زمین سے گلے ملتے ہوئے آسمان پر بھی پھول۔ کاش یہ خواب ہوتا۔ مجھے یاد ہے جھیل سیف الملوک کے پانیوں کو بھی چھونے سے میں گریز کرتا رہا تھا کہ حقیقت تصور بنا رہے، مگر اس کا کیا علاج؟ دیوسائی کے پھول تو میرے دامن کو چھو رہے تھے، بلکہ چھو چکے تھے، میرے قدموں میں لوٹ پوٹ ہو رہے تھے۔ اے خدا، تو یہ ہے، تیری خدائی ایسی ہوتی ہے دنیا۔ کس نے بیج بوئے یہاں؟ کون لایا تھا بیج؟ کس نے بھرے ہیں رنگ ان میں؟ کاسنی، نیلے، پیلے، اودے، کالے، سرخ، گلابی اور سفید۔ کون گوڈی کرتا ہے ان کی اور کون پیاس بجھاتا ہے ان کی؟ کس نے سجایا ہے اتنا عظیم گلدان اور کس نے رنگ چھڑک دیے ہیں ان پہنائیوں میں؟ پانی کا سمندر دیکھا تھا، ریت کا سمندر دیکھا تھا، برف کا سمندر دیکھا تھا، مگر کبھی نہیں سنا تھا کہ پھولوں کا بھی سمندر ہوتا ہے۔ یہ پھولوں کا سمندر تھا۔ امتل ایک طرف چپ چاپ کھڑی تھی، اس کے بال سیاہ ابشار کی طرح ہوا میں اڑ رہے تھے، اس کی خوبصورت گردن پوری نظر آ رہی تھی، کانوں کے پیچھے، بالوں کے نیچے سیاہ نرم ملائم بالوں کے ریشمی تاگوں نے سفید جلد میں ایسا حسین اور مربوط جال بن رکھا تھا کہ انسانی روح اس میں الجھ جاتی تھی۔ جس طرح 14,000 فٹ کی بلندی پر 10-15 میل لمبے اور 10-12 میل چوڑے گلستان کے وجود کی بنیاد سمجھ میں نہیں آ رہی تھی، اسی طرح بالوں کے نیچے سانع فطرت کی گلکاری سمجھ میں نہیں آئی۔ امتل کی خوبصورت کشیدہ گردن کی کشش دیکھ کر میں فیصلہ نہ کر پایا کہ اس منظر کو دیکھوں جو پھر کبھی نہ دیکھ سکوں گا، یا اس گردن کو دیکھوں جس کی کشش مجھے اس منظر تک لے آئی ہے۔ اس لمحے میرے اندر اس حسین گردن کو چومنے کی زبردست خواہش پیدا ہوئی۔ یہی وہ لمحہ تھا جب میں آدرشوں کے بوجھ سے آزاد ہوا چاہتا تھا، جب مجھے غار میں واپسی کی شدید خواہش نے پیس کر رکھ دیا۔
میں ایک ہی زکند میں 10,000 سال پیچھے کی مسافت طے کرنا چاہتا تھا۔ آج میں اپنی فطرت کو پوری طرح پا گیا تھا اور دل ہی دل میں اس لڑکی سے متفق ہو گیا تھا جو قدم قدم پر مجھے انسانی فطرت کی بھوک المونیوں سے آگاہ کرتی رہتی تھی۔ وہ لڑکی مجھ سے صرف 2 قدم کے فاصلے پر کھڑی تھی، لیکن ہمارے درمیان 10,000 سال کی تہذیب کی دیوار حائل تھی۔ میں اندر ہی اندر اتنے زور سے چیخا کہ میری روح میں دراڑیں پڑ گئیں۔ کیٹو اور راکا پوچی کی چوٹیوں نے میری چیخ سن لی ہوگی، لیکن مجھ سے 2 قدم پر کھڑی لڑکی کو میری روح کی ٹوٹ پھوٹ کی خبر نہ ہوئی۔ تو یہ تھا میرا دکھ جسے میں نے آج پا لیا تھا۔ ڈاڈر کے پہاڑوں پر باد شمال کے ٹھنڈے جھونکوں کو اور جھیل سیف الملوک کے دھودیا پہاڑوں کی طلسماتی ہواؤں کو محسوس کر کے میں نے یہ مفہوم پایا تھا کہ انسان کی زندگی میں چند لمحے ایسے بھی آتے ہیں کہ وہ ساتھی کے بغیر بھی مسرت سے ہمکنار ہو جاتا ہے، لیکن آج یہ مفہوم میری مٹھی سے کھسکتا جا رہا تھا، کیونکہ خوشبوؤں سے مہکتے ہوئے سمندر میں غوطہ لگانے کے باوجود میرا دامن خشک تھا۔ میں اکیلا تھا، بالکل تنہا۔ مجھے ساتھی کی ضرورت تھی اور میں ایک بوسے کے لیے ریزہ ریزہ ہو رہا تھا، لیکن میرا ساتھی بے خبر تھا۔ میں ہٹ گیا، میں وہاں سے پیچھے ہٹ گیا، کیونکہ اب وہ لمحہ آنے والا تھا کہ اس گردن کی تپش کی تاب نہ لا کر پگھل جاتا۔ میں ایک چٹان سے ٹیک لگا کر زارو قطار رو پڑا۔ کسی کو کچھ خبر نہ تھی کہ کیسا رن پڑا اور کتنا کچھ تو خون ہوا۔ عالمگیر جنگیں ایک طرف اور انسان کے نفس کی جنگ دوسری طرف۔ ملک ہار جائے تو کچھ نہیں ہارتا، آدمی مر جائے کچھ نہیں مرتا، لیکن انسان کی امنگ مار دی جائے تو سب کچھ مر جاتا ہے۔ مجھے اسکردو میں بیٹھے ہوئے ڈاکٹر کی بات یاد آ گئی کہ دیوسائی میں آدمی کو ساتھیوں کی ضرورت نہیں ہوتی۔ کتنا غلط تجربہ تھا ڈاکٹر کا۔ وہ اپنی کوئلیا سی بیوی کے ساتھ دیوسائی آیا تھا۔ بیوی کے ہمدوش رہ کر وہ اس طرح کے نتیجے پر پہنچا تھا۔ بیوی کو ساتھ رکھ کر امتحان دینے کے کیا معنی؟ یہ تسلی کہ سب کچھ میرا ہے کیوں کر تسلی کہلا سکتی ہے؟ مجھے آج جس قدر تنہائی کا احساس ہوا کبھی نہ ہوا تھا۔ یہ خوف کہ جو کچھ ہے شاید میرا نہیں ہے انتہائی تکلیف دہ تھا۔ سب کچھ مل جانا اور سب کچھ چھن جانا ایک ہی کیفیت کے 2 نام ہیں۔ جب دامن بھیگ گیا، میں اچھی طرح رو چکا، تو ایسا محسوس ہوا کہ ٹھنڈے پانی سے غسل کر کے نکلا ہوں۔ یہ آنسو جب بہنے پر آتے ہیں تو ان کو بہہ جانا چاہیے، کیونکہ ان کے ساتھ بہت سے اندھیرے اور ناقابل برداشت قسم کی روشنیاں اور بہیمانہ طاقتیں بھی بہہ جاتی ہیں۔ تب آدمی معتدل اور ہلکا پھلکا ہو جاتا ہے اور دوبارہ اپنے قدموں پر کھڑا ہو کر یہ کہنے کے قابل ہو جاتا ہے کہ میں زندگی کی قدروں کا علم بردار ہوں اور تہذیب کے سائے میں جی سکنے کی ہمت رکھتا ہوں۔ امتل آگے بڑھ گئی تھی۔ وہ گھٹنے گھٹنے پھولوں میں کافی دور نکل گئی تھی۔ اگر وہ حرکت کرتے ہوئے نہ ملتی تو ایسا معلوم ہوتا جیسے دہقان نے اپنے کھیت میں پرندوں کو اڑانے کے لیے ڈھارا کھڑا کر دیا ہے۔ ڈرائیور لپک کر میرے پاس آیا۔ صاحب جی، بی بی جی کو واپس بلاؤ، پھولوں کے اندر سانپوں کے گھروندے ہیں۔ میں نے گھبرا کر اسے آواز دی، امتل واپس آ جاؤ، پھولوں کے اندر سانپوں کے گھروندے ہیں۔ اس نے طوفانی کہکا لگاتے ہوئے ہماری طرف دیکھا۔ وسیم صاحب، سنا ہے سانپ کا کوئی گھر نہیں ہوتا۔ نہیں نہیں امتل، واپس آ جاؤ، میں چیخا۔ وسیم صاحب، آپ تو جانتے ہیں میں موت سے نہیں ڈرتی، زندگی سے ڈرتی ہوں۔ امتل، میں اور زور سے چیخا۔ اس نے ایک اور زوردار کہکا لگایا۔ وسیم صاحب، یہ مرنے کے لیے بہت خوبصورت جگہ ہے، قسمت سے آ گئی ہوں تو آپ مجھے واپس بلاتے ہیں؟ نہیں نہیں، میں اس کی طرف بھاگا اور ایک سانس میں اس کے پاس پہنچ گیا۔ وہ ہنس رہی تھی۔ واہ، آپ تو سچ مچ آ گئے۔ امتل،
میں نے ہلکا سا احتجاج کیا۔ تو چلیے واپس چلتے ہیں، آپ اتنے جذباتی کیوں ہو رہے ہیں؟ میں آپ کے ساتھ ہوں، آپ کو اکیلا کیسے چھوڑ سکتی ہوں؟ امتل، میرے ہونٹ کپ کپا گئے، میری آواز تھرا گئی۔ ارے واہ، سانپوں کے گھروندے پر کھڑے ہو کر آپ کی یہ کیفیت ہو گئی؟ ٹھیک ہے، میں اس لیے تو آپ کے ساتھ سفر کر رہی ہوں، آئیے چلتے ہیں۔ اس نے میرا ہاتھ پکڑ لیا۔ آئیے نا، میں نے بہت پہلے آپ کو پہچان لیا تھا اور آج آپ نے مجھے سانپوں سے بچا لیا۔ آپ چاہتے ہیں نا کہ میں زندہ رہوں، تو ٹھیک ہے، اس میں حرج بھی کیا ہے؟ آدمی زندہ رہے تو دیوسائی پہنچ ہی جاتا ہے۔ یہ عجیب و غریب لڑکی سانپوں سے زیادہ خوبصورت، پھولوں سے زیادہ بامانی اور دیوسائی سے زیادہ پر اسرار کس طرح بچوں کی طرح بہلا رہی ہے مجھے؟ کہاں تو بہلاوے کے لیے زندگی بھر کا انتظار گوارا تھا، اور کہاں یہ کہ وہ محض میرے لیے کیوں جیے، اسے اپنے طور پر زندگی کا سامنا کرنا چاہیے۔ مجھ پر رحم کھا کر میرے لیے جیے تو یہ کون سا جینا ہوا؟ مجھے سوچوں میں ڈوبا ہوا پا کر بولی، کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ ابھی تو آپ کے ہونٹ کپ کپا رہے تھے اور اب آپ کو کسی اور دکھ نے گھیر لیا ہے۔ میں نے نگاہیں اٹھا کر اس کی طرف دیکھا۔ امتل، پہلے میری صرف اتنی خواہش تھی کہ آپ کی قربت ملے، کیونکہ اس وقت اتنے کی بھی توقع نہیں تھی۔ یہ توقع پوری ہوئی تو یہ امید بن گئی کہ آپ میری بن جائیں گی۔ میں کوشش تو کر رہی ہوں وسیم صاحب، آپ کی خاطر سانپوں کے گھروندوں سے باہر نکل آئی ہوں۔ ہاں ٹھیک ہے، جبھی تو شکایت کر رہا ہوں۔ آپ مجھ پر ترس کھاتی ہیں، خدا بن کر رحم کرتی ہیں، بھیک دیتی ہیں۔ بھلا یہ کون سی کوشش ہوئی؟ آپ میری وجہ سے زندگی کو نہ پہچانیں، زندگی کی وجہ سے مجھے پہچانیں۔ ہاں، یہ بات تو ہے، یہ بات تو ہے، وہ ہولے سے بولی۔ اگر آپ کو اس کا احساس ہے تو پھر یہ بات ضرور ہوگی۔ ہاں تو پھر کیا کیا جائے وسیم صاحب، کیا کیا جائے؟ کچھ دیر پہلے میں آپ کے بوسے کے لیے بےتاب ہو رہا تھا، میرے سینے میں بہت توڑ پھوڑ ہوئی تھی، میں ٹوٹ ٹوٹ کر بکھرنے والا تھا کہ آپ نے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور بہلاتے ہوئے سانپوں کے گھروندوں سے باہر آ گئیں۔ میں آپ کو بچانے گیا تھا، وہ کچھ اور جذبہ تھا۔ آپ مجھے بچانے کے لیے جینا چاہتی ہیں، بس اس فاصلے کو میرا دل نہیں مانتا۔ امتل چپ ہو گئی، کچھ سوچتے ہوئے اور ہونٹ چباتے ہوئے ایک چٹان پر بیٹھ گئی۔ میں نے جیب سے تھرماس لا کر سب کو چائے دی۔ ڈرائیور اور اس کے ساتھی آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ ان میں سے ایک کہہ رہا تھا، یہ پھول 13,000 سے 16,000 فٹ کی بلندی پر زندہ رہتا ہے۔ سکردو میں جو سطح سمندر سے 8-9 ہزار فٹ کی بلندی پر ہے، یہ پھول نہیں پنپ سکا، اور یہ کہ اس کی عمر صرف 3 ماہ ہے۔ مئی میں برف پگھلنی شروع ہوتی ہے تو برف کے نیچے دبا ہوا پودا پھوٹنے لگتا ہے۔ جون تک اس میں پھول نکل آتے ہیں اور پھر جولائی اگست تک ان پر جوبن رہتا ہے۔ ستمبر اکتوبر میں پھر برف باری کا آغاز ہوتا ہے تو یہ سارا میدان برف سے ڈھک جاتا ہے اور پھول برف کے نیچے دب کر سڑ جاتے ہیں۔ امتل چائے پی رہی تھی اور ان نوجوان لڑکوں کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ باد شمال لہر در لہر آ رہی تھی اور پھولوں کے سمندر کو چومتی ہوئی، لہریں بناتی ہوئی نانگا پربت کی طرف بڑھ رہی تھی۔ امتل کے بال حسب معمول اڑ رہے تھے اور اس کی خوبصورت گردن اپنی تمام تر حشر سامانیوں کے ساتھ اس کے گول حسین شانوں کے درمیان ایستادہ تھی۔ لیکن ابھی ابھی جس نئے احساس نے مجھے ڈسا تھا، وہ پیار جو مجھے بیگ کے ٹکڑوں کی طرح ملے، میری انا کو قبول نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ انا اور بوسے کی جنگ نے ایک نئی کیفیت کو جنم دے دیا تھا۔ یہ کیفیت بیک وقت فکر انگیز تھی، لذت بخش تھی اور اذیت بخش بھی۔ میں امتل کو کسی اور وسیلے سے نہیں، اپنی شخصیت کے زور سے زیر کرنا چاہتا تھا۔ شاید میری خواہش یہ تھی کہ وہ میری طرف بڑھے تو اس کے قدموں میں وہی والہانہ پن ہو، وہی وارفتگی ہو
جو انسانی جبلت کا خاصہ ہے، جس طرح میں تڑپتا ہوں وہی تڑپ اس میں بھی پیدا ہو۔ میں اب اس تقدس کا بھی قائل نہ رہا تھا جو اس بے چین روح کی معاونت میں موقع بموقع ودیعت ہوتا رہا تھا۔ تقدس اور تکلف کے بجائے مجھے فطری بے ساختگی جکڑتی چلی جا رہی تھی، اور محسوس ہو رہا تھا کہ غیر فطری تقدس میری روح کو جیتے جی فنا کر دے گا۔